میرے جسم میں بال ہیں، اور پھر اللہ کے لیے مجھ کو ہر جان کی بازی لگانی پڑتی، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو پھر قید کر دیا گیا اور ان کو بھوکا رکھا گیا۔ جب کئی دن گزر گئے، بھوک سے بے تاب ہو گئے، تو ان کے سامنے شراب اور سور کا گوشت پیش کیا گیا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اور پھر بتایا کہ یہ میرے لیے اس وقت میں جائز تو ہے، شریعت میں، شریعت محمدیہ میں جائز ہے، چونکہ جان نکلنے کے قریب ہے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کھاؤں گا کہ اگر میں کھا لوں گا تو خوش ہو جائے گا، اللہ کا دشمن خوش ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں کھاؤں گا میں۔ اور پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو میرے پیشانی کا بوسہ لے لے، چوم لے۔ اب انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا کہ ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ جب یہ مدینہ پہنچے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منبر رسول پر بٹھایا، ان کا اعزاز کیا اور پورا واقعہ سنا۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا تو سارے صحابہ رو پڑے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے کہا کہ انہوں نے اپنے ایمان والے بھائیوں کی خاطر ایک غیر ایمان والے کا ماتھا چوما ہے، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا ماتھا چومیں، اور سب سے پہلے میں پہل کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ماتھا چوما، پھر سارے صحابہ نے ان کا ماتھا چوما۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ستایا گیا صرف اس وجہ سے کہ ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرتے تھے، اور یہ ایسا ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا کہ حالات آئیں گے، اور حالات آنے کے بعد اصل ہے ہمیں جمنا، چونکہ جان کتنی دیر کی، اگر کوئی آگ میں ڈالے گا تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں جان ختم ہو جائے گی، جتنی تیز آگ ہوگی اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ، خندق والوں کا واقعہ ابھی پیش کیا گیا پچھلے ہفتے، اس کے بارے میں بعض روایات میں یہ ملا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ دنیا میں بھی بہت زیادہ رحم و کرم کیا کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے، آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، تو ان کو تو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ یعنی آگ میں جب پہنچے ہیں تو آگ نے ان کو جلایا، ان کو زندہ ہونے کی حالت میں نہیں جلایا، موت ان کو پہلے آ گئی۔ اور جن لوگوں نے جلایا تھا، جن لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آگ ان خندقوں سے، ان گڑھوں سے پھیلی، اور پھیل کر، چونکہ وہ چاروں طرف پھیلے بیٹھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، تو اس آگ نے ان لوگوں کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والوں کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے، ان کو ظلم و ستم کرتا ہے، اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تب کوئی بات نہیں، لیکن توبہ ہونی چاہیے پکی سچی، ایسا بھی نہیں کہ آج توبہ کر لی کل کو پھر وہی۔ ایمان والا تو نہیں کرے گا ایسا، چونکہ خود ایمان والا ہے، دوسرے ایمان والے کو کوئی ایمان سے پھرائے گا۔ یہ کام تو غیر ایمان والا ہی کرے گا، کہ غیر ایمان والا ایمان والے کو مجبور کرے گا کہ اپنا مذہب چھوڑ دے، لیکن کسی زمانے میں اس نے یہ کام کیا اور بعد میں اس کو احساس ہوا، توبہ کر لی، ایمان میں داخل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ پہلے والے عمل کو نہیں پوچھے گا، پھر اس کے لیے وہی فیصلہ ہوگا جو ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو ان لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا کامیابی؟ تھوڑی دیر اگر تکلیف ہے ایمان کی خاطر تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے، دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے،
یا دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید